خدا کا سلام و عطر اور سوئے صاحب ہمارے نبی. تو ہم شروع کرتے ہیں جب آپ کے پاس جب بھی تیار ہوں، اور میں یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، ہم آج کے سوال و جواب کی تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا حضرت سورج خان صاحب. جی حضور خدا کی سلامتی. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. جی فرماتے ہیں، ایک مسلمان دوست جو کہ تعلیمات پڑھ رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ لوگ شریعت والی ایک کتاب پر ہی عمل نہیں کر سکے، تو آپ کے ماننے والے اتنی کتابوں پر عمل کیسے کریں گے؟ شریعت اور محبت الہی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. شریعت جو ہے یہ موسیٰ سے شروع ہوئی، اور ان کے رہنے سہنے کے طریقے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ. تو شریعت جب لاگو ہوئی تو جاہلانہ ماحول میں وہ پنپی، کیونکہ انسانیت تو نہیں تھی، آدمیت تھی. بیچ میں عیسیٰ کا دور آتا ہے، عیسیٰ ابن زکریا کا. اس نے شریعت کا انکار کر دیا، زانی کو اس نے معاف کیا، اور یہاں تک کہا کہ اے باپ، یہ نہیں جانتے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. لیکن پھر محمد صاحب نے چھلانگ مار کر پھر اسی دور میں پہنچے، اور یہ عربی ان موسیقی دور کے جو اسرائیلی تھے اس سے بھی گئے گزرے تھے. پھر وہی جاہلیت کا دور، گھوڑے کو پانی پلانے پر ہزاروں بندے مر جاتے تھے، جنگیں ہو جاتی تھی. اور جو جاہلانہ دور میں، عربیوں کے دور میں ہاتھ کاٹنے کی رسمیں تھیں اور رسمیں، وہ بھی اسلام میں شامل کر لیں کہ یہ احکام الہی ہیں. اب جو ہے یہ دور محبت الہی ہے. تو اس کی بنیاد تھوڑی سی تو جھلکیاں نظر آتی ہیں، جیسے اس نے معاف کر دیا. اور لیکن ادھر جو ہے یہ کلیتاً محبت کا پرچار ہے. اور محبت، ایک خاندان جب محبت کرتا ہے تو وہ محبت چھا جاتی ہے ہر ایک چیز کے اوپر. تو یہ جو دور ہے یہ راز الہی کا دور ہے. خدا اپنے دل کے راز بتا رہا ہے. تو اب وہ راز الہی 50 کتابوں پہ ہوں یا 100 کتابوں پہ ہوں، وہ میں بیان کرتا جا رہا ہوں. اور محبت الہی جو ہے وہ سب پر چھا جائے گی، کیونکہ ساری مذہبوں کے ایک ہی نبوت ہے. وہ کیا ہے؟ تو رات میں بھی نبوت ہے، انجیل میں بھی ہے کہ وہ آئے گا تو تم سے آسان زبان میں بات کرے گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اور قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ نیا آسمان، قرآن میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے دل کا ارمان پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کائنات کو تخلیق کیا. محبت نہ ہوتی تو زندگی نہ ہوتی. زندگی کا وجود شروع ہی وہاں سے ہوا جہاں محبت، خدا نے محبت کو پیدا کیا. تو اب یہ جو نبوتیں ہیں جن کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ محبت
اور دل کا سنگم ایک ملتا ہے، تو یہاں تو شریعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی جمہوریت ابھی چلے گی، ابھی تو صحیح جمہوریت نہیں ہے، اپنے لیے جمہوریت ہے، دوسرے ملکوں کے لیے ویسی جمہوریت بڑی طاقتیں برداشت نہیں کرتی۔ لیکن 2080 کا دور جو ہے، یہ وہ دور جہاں انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، یہ سارے حقوق مل کر جب اپنی ان کی پتنگ بہت بلندیوں میں پہنچے گی، تو یہاں سے یہ جو تعلیمات ہیں، جس کتابوں کا ذکر کیا، یہ محبت الہی کی، لوگ سوال کریں گے کیا خدا سے ملا جا سکتا ہے؟ بس پھر خدا کا رنگ اس جمہوریت پہ چھا جائے گا اور نیا آسمان ہوگا، نئے انسان ہوں گے، نئی زمین سے مراد بڑی زمین کے وارث خدا کی محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ فرق ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے جی کہ دوسرا سوال بھی انہی ممبر کا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کو دوسروں کی تعلیمات اپنے اندر شامل کرنے کا الزام لگاتے ہیں تو آپ کی تعلیمات سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے اسلام سے ایک خدا کا کنسپٹ لیا ہو، بائبل سے آپ نے خدا کا بیٹا یا اس کی محبت کا کانسیپٹ لیا ہو، صوفیت سے نور اور کشف اور پرواز کا کانسیپٹ لیا ہو، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر میں یہ کہوں گا کہ میری لال کتاب شروع کریں، جہاں سے میں جب کائناتوں کا تصور بھی نہیں تھا، مجھے وہاں خدا لے کے گیا، اور وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں یہ قرآن اور انجیل، یہ تو جمعہ ابھی کی بات ہے، صوفیت۔ میری کتاب وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ابھی فرشتوں کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، کسی مخلوقات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ خدا مجھے مشاہدہ اور سفر میں وہاں تک لے کے گیا کہ بتایا کہ وہ کیا تھا، وہ کس دور میں کس پروسیس سے گزر رہا تھا، اور وہ شعور کیا تھے، وہ لاشعور کیا تھے۔ تو میری کتاب تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدم کی جو نسل ہے، ان کا تو آٹا بھی نہیں گوندھا گیا تھا، ابھی فرشتوں کا بھی کوئی کنسپٹ نہیں تھا، اور اعلیٰ مخلوقات کا، کائنات کا ہی کوئی تصور نہیں تھا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ لیا وہ لیا؟ میں تو وہ پہلا شخص ہوں جس نے وہ راز الہی بتائے ہیں۔ ساری کتابیں مذہبوں کی اکٹھی کر لو، صوفیت کو بھی اکٹھا کر لو، ان کو نچوڑ نکالو اور ایک طرف مجھے کھڑا کر دو، تو یہ 1% بھی وہ راز الہی نہیں بیان کر سکتے جو میں نے خدا کے ساتھ سفر کر کے بیان کی ہے، جبرائیل کے ساتھ نہیں، خدا کے ساتھ سفر کر کے۔ تو پیارے، ابھی تو آپ نے شروع نہیں کی میری کوئی کتاب، ورنہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا سفر خدا کے ساتھ کیا ہے۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں پہنچا، تو وہ راز الہی اب بیان ہو رہے ہیں کہ جب مسیح الزمانہ، مسیح الزمین نہیں، زمانوں کا مسیح آیا ہے، اور مجھے تو خدا نے اپنا دل کہا ہے، تو یہ بیٹا اور یہ حبیب، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ دل اس کو کہا جاتا ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ عجیب عدم کے اندر سفر کر چکا ہو۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی، یہ فرماتے ہیں ہمارے ایک ممبر پوچھتے ہیں کہ بہت عرصے سے تعلیمات پڑھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ خدا سے ملاقات ہو جائے، آپ دعا کر دیں شاید مجھے بھی جلد ہی خدا کی ذات سے ملاقات ہو جائے۔ خدا تعالیٰ بڑے غم سے بیان کرتا ہے کہ یہ جو انسانی کائنات ہے، ان میں نبی ہوں، صدیق، کوئی بھی ہوں، صالحین، ان کا وقت میرے وقت کے ساتھ نہیں ملتا۔ خدا اپنے وقت پر آ کے ملتا ہے،
اور یہ اپنے وقت کی ضد کر کے فٹافٹ ملنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آپ ہمارے ممبر ہیں، آپ نے وہ عہد کر لی ہے. اس کے بعد یہ ہے، دعا تو میں کروں گا اگر آپ ممبر ہیں، زیادتی نہیں ہے، خدا کی مددگار ہے. لیکن ہر ایک شخص کا سفر مختلف ہے اور وہ مختلف سمت سے سفر کر کے وہ مسیح زمانے کو ملے. تو اس کے لیے تھوڑا یا زیادہ سفر درکار ہے اور وقت. تو خدا تو ضرور ملتا ہے کیونکہ یہاں اس نے وعدہ دیا ہے اور ہزاروں لوگوں سے وہ ملا ہے جو زیادتی نہیں ہے. تو وہ تو مل جائے گا، لیکن بیج، پھر پانی ڈالنا، پھر وہ پودے کا تھوڑا سا آہستہ آہستہ بڑا ہونا، یہ سب پروسیس ہے اس سے ملنے کا. جی ضرور. انہی دوست کا ممبر کا ایک اور سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کتاب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں وہیں پر کھڑا اور ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور ہر چیز حقیقت کی طرح لگتی ہے. کیا اس طرح سے محسوس ہونا روحانی حصوں کے کھولنے کی علامت ہے؟ جی ہاں، محسوس ہونا یہ روحانیت کی دنیا میں پہلا قدم ہے. بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم، لیکن یہ آخری قدم نہیں ہے. روحانی محسوسیات ایسے ہیں جیسے کوئی پانی کی تلاش میں تڑپتا پھرے ارد گرد پہاڑوں پہ اور کہیں سے چشمے کی آواز، پانی گرنے کی آواز اسے آئے، تو یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد اور قدم شروع ہو جاتے ہیں، خالی سوچ شروع ہو جاتی ہے اور ایسے آپ کو لگتا ہے ایک دم رات کے اندھیروں میں جیسے کروڑوں سورج نکلا ہے. یہ بھی قدم ہے روحانیت میں. پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے نور کا آلے دوالے ایک حصار کھڑا ہو گیا آپ کے. یہ بھی روحانیت کی دنیا میں ایک قدم ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے جھٹکے مارتی ہے روح اندر سے، جیسے پنجرا پھڑپڑاتا ہے اور اپنے پر کھولتا ہے اور پنجرے سے نکلنا چاہتا ہے. یہ بھی ایک قدم ہے. اور پھر ایک اور قدم ہے کہ روح جب جیسے ہر چیز، ہر قفس کو توڑ کے نکل جائے اور مشاہدے الہی کی زندگی میں شامل ہو اور سفر الہی اس کے ساتھ ہو. یہ سارے سفر ہی ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو کئی دریا بھی عبور کرنے پڑتے ہیں جو ٹھاٹے مارتے دریا ہیں، کیونکہ جب آپ اس سفر پہ چلتے ہیں تنہا ہو جاتے ہیں اور اکیلے ہو جاتے ہیں، خالی خالی محسوس کرتے ہیں، کوئی ہم سفر نہیں پاتے اور پھر آلے دوالے کا ماحول خلاف ہو جاتا ہے. ایک اپنے پہ صبر کرنا پڑتا ہے. پھر ایک سوسائٹی جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، چاچے مامے، ان کے پھر بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر دنیا کا بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس قسم کے دریاؤں سے ٹھاٹے مارتے ہوئے سے آپ کو عبور کرنے پڑتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جنگل، جہاں پہ یہ شور و غل ختم ہو جاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں آگے پہاڑ. پھر آپ چڑھتے ہیں بلندیوں پر. جتنی چوٹیوں پہ چڑھتے ہیں تو وہاں تو پھر اکیلے رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بادل جو ہیں وہ بھی ایسے لگتے ہیں کہ آپ ان کو چھو لیں.
بس وہ جہاں آنکھیں مانوس ہوتی ہیں تو وہاں پہ دیدار الہی آپ کو ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو لے بھی چلا جاتا ہے اپنے ساتھ. پھر یہ ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان تھا تو ابلیس کو بہت برا بھلا سمجھتا تھا. ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اپنا فرض سمجھتا تھا. اب آپ کی کتاب میں پڑھی ہیں تو اس ابلیس کا خیال آتے ہی آنسو آ جاتے ہیں کہ محبت میں کبھی وہ صبح کا ستارہ تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس ابھی بھی آپ سے ملتا ہے اور اپنی محبت کا عہد وفا پورا کر رہا ہے؟ یہ جو آپ کے آنسو نکلے ہیں ابلیس کے بارے میں، یہ ہزار ہاں جو زیدینی ہیں ان کے بھی نکلے. تو پتہ لگا کہ دل کے آئینے نے آپ کو حقیقت دکھائی کہ جب وہ چھوڑ کر گیا خدا کو اس پر کیا بیتی. وہ سارا حال کتابوں میں ہے، اور ہم نے اس کی ٹانگ کھینچی روح کی دنیا میں، اور پھر الزام بھی اس کو دے دیا. یعنی کہ خود ہی آگ لگا کے تماشائی بن گئے ہم. تو یہ ہے شیطانیت. تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے آنسو گرتے ہیں یہ پشیمانی کے آنسو ہیں، یہ اہل دل کے آنسو ہیں، محبت کے آنسو ہیں. آپ کو خیال آیا ہے اب کہ ہم جس پہ ہم سب کچھ ہتھیار لے کے چڑھے رہے، اس کا تو برا حال کرنے والے بھی ہم ہی تھے. اس نے تو خربوں سال اس نے ہماری سیوا کی، پھر وہ دل برداشتہ ہو گیا. یہ وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب وہ آیا جنگل کے اندر تو جو اس نے کہا وہ یہ تھا کہ اے کاش اگر تیرے جیسا کوئی انسان پہلے آ جاتا تو میں اپنا نور نہ گواتا. کیونکہ اس کا خدا کو کہنا یہ تھا کہ جن کو تو نے بنا کے اتنی نعمتیں دی ہیں یہ نہایت ناشکر گزار ہے. یہاں سے مسئلہ چلتا ہے کہ میں نے بھی ان کی سیوا کی، ان گنت وقت میں روح کی دنیا میں کوشش کرتا رہا، اور یہ ان کے دل نہ پھرے. پھر دل برداشتہ ہوا، پھر شکایتیں کی، پھر وہ جدا ہو گیا. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک بھی، خدا کا کہنا یہ تھا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، کہ اس انسان کا دل جو ہے یہ وہ باغ عدن، وہ محل ہوگا جہاں پہ میں برجمان ہوں گا اس تخت پر. تو ابلیس کا کہنا یہ ہے کہ اور میں دیکھ لیتا جو خدا نے کہا تو مجھے تسلی ہو جاتی، حوصلہ ہو جاتا. اگر کہیں تو پہلے آ جاتا اور میں دیکھ لیتا جو خدا نے کہا تو مجھے تسلی ہو جاتی، حوصلہ ہو جاتا. جب سے اس نے عہد کیا اس نے مجھ پہ وہ راز الہی بھی بتائے جب وہ صبح کا ستارہ تھا. تو اب جو یہ 12 کتابیں آئی ہیں کہ میرا دل کھویا گیا خدا کے محبت میں، بڑی عجیب باتیں ہیں کہ اس نے کتنا پیار کیا تھا. اس نے کتنے گیت جو خود بنائے تھے کلام اور خدا کی محبت میں، اس نے آج بھی اس کے نغمے خدا کی زبان پہ خدا کی
گنگناتے ہیں. وہ گر تو پڑا لیکن وہ محبت جو کی تھی وہ تو نہیں گری. تو آج بھی جب ابلیس نے مجھے سجدہ کیا اور عہد باندھا، اب وہ کوششیں کرتا ہے دوستوں کے اندر اور کام کر رہا ہے ان مذہبوں میں کہ یہ بندے کے پتر بن جائے، اور اس نے کوئی عہد نہیں توڑا، بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی جب جنگل میں پہنچتا ہوں کہ مجھے اے خدا کے دل ہاتھ پکڑ لینے دے تیرا، تاکہ میں اس زمانے کو محسوس کر سکوں جب انسانی مخلوق تخلیق نہیں تھی اور میں خدا کے پیار کے سائے میں رہتا تھا. اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے تڑپ تڑپ کے روتا ہے اور کہتا ہے میرے دل پہ وہی ہوا چل رہی ہے جب میں خدا کی آنکھ کا تارا تھا. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک ممبر پوچھتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت کم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آفس میں کام کر رہا ہوتا ہوں اور رات کو 2 بجے بھی اٹھا نہیں جاتا کیونکہ نیند مکمل کر کے صبح آفس جانا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ اس 45-50 سال کے دور میں جو بار بار عہد توڑتے ہیں اور چھوڑ کر مجھے چلے گئے، یہ انسانی روح ہے. یہ یہاں زمین پر بھی میں نے کئی سال محنت کی، اپنے ممبروں کو سنوارا اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے اور بے وفا نکلے. چلو مجھ سے بے وفائی کی تو کیا ہوا، لیکن خدا کے دل کو بھی توڑ دیا. لیکن جب سے اس نے عہد باندھا ہے وہ اپنے عہد پہ قائم ہے کہ ہم نہ بدلیں گے صنم چاہے سارے زمانے بدل جائیں. تو وہ تو یہاں تک ہے ابلیس کہ کبھی کسی زمانوں میں جیسے خدا سے پیار کر کے وہ چاہتا یہ ہے کہ میں دوستوں میں روشنی لے کے آؤں، میں ان مذہبوں کی صف لپیٹوں، کیونکہ تھوڑا سا کام جو ہے انہوں نے ٹھیک کیا اور انسانیت کو روک دیا خدا سے ملنے سے. تو وہ تو بڑا کچھ کر رہا ہے. تو یہ دوست بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ بھی ٹھنڈی پڑ جائیں گی، پھر ہر طرف خدا کا نور ہوگا. جب خدا نے یہ 2 نمازوں کا کہا تھا، ایک عصر کی کہ اس کے بعد مغرب آ جاتی ہے، رات، یعنی تیری زندگی کا سورج اب طلوع غروب ہونے والا ہے. تو اس میں مناجات ہیں جو عطا صاحب بتا دیں گے آپ کو کہ پورے اپنے وقت کو پرکھنا پڑتا ہے جو گزر چکا. میں نے کیا پایا اپنی روح کے لیے، میں نے کون سا بندھن باندھا خدا سے. 2 بجے کی نماز جو ہے وہ اہل محبت کی نماز ہے، تو فرض وہ بھی نہیں ہے. تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب وقت ملے جب ہی پڑھ لیں کہ جھکا کے سر ایک بار تو عہد وفا کر لے. تو جب وقت ملے وہیں تھوڑا سا علیحدہ ہو کر کہ مجھے کیا خبر تھی نماز کی، کب خبر ہوئی سجود کی، تیرے سجدے تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. تو ہوتا یہ کہ چاہے میں لوگوں میں گھرا ہوں اور ایسے وقت بھی آئے کہ 10-15 ہزار لوگوں سے مخاطب تھا، سب کچھ ہوا،
لیکن خالص سوچ ان مصروف فیت کے ایام میں بھی اور آج بھی دل جو ہے یہ سب میرا نماز میں ہی رہتا ہے. مراد نماز سے یہ ہے کہ یہ دل بھی چلا گیا ہے خدا کی طرف. نماز سے مراد یہ ہے کہ روح بھی چلی گئی اس عدم میں کہ جس سے میں نماز میں ملنا چاہتا تھا. کوئی کر سجدہ ایسا تیری دنیا بدل جائے. تو پیارے مچھی بازار میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب تو اس کا ہو جائے گا تو باقی ساری دنیا کے کام ایسے کرے گا جیسے کوئی وقتی مہمان ہوتا ہے. لیکن وقتی مہمان اپنا کوئی محل تھوڑی بناتا ہے. تو پھر ہر وقت تو نماز میں ہی رہے گا. جب تجھے جلوہ الہی ہو جائے گا تو میں جہاں بھی ہوں، گاڑی میں ہوں، آگے ہوں، پیچھے ہوں، سیمینار دے رہا ہوں، سفر میں ہوں، نور الہی میری آنکھوں میں رہتا ہے اور میرے دل میں رہتا ہے. اور حتیٰ کہ گاڑی میں بھی سفر کر رہا ہوں تو گاڑی کا جو شیشہ ہے، گاڑی ایک دم یہ سب ماحول جو پیچھے رہ جاتا ہے اور میری آنکھوں سے سفر الہی شروع ہو جاتا ہے جنتوں میں. تو جب وہ حال آ جائے گا تو جب ایک چیز کا مقصد ہی پورا ہو گیا تو وہ پھر ساکت ہو جاتی ہے نماز، کیونکہ حق ادا ہو گیا. ہاں وہ ایک شعر رہ گیا ہے، تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، جب چاہوں تمہیں مل سکتا نہیں، لیکن جب چاہوں تمہیں یاد تو کر سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، وہ پورے ہیں شعر. تو یہ ہے بس، جب دل کی آواز اور اس کی لہریں خدا کو تخت کو چھوئیں اور تخت ہلے اور خدا کی ذات محبت الہی میں دیکھتی ہے تو اسے یاد تو کر سکتا ہوں. چاہے میں نہیں مل سکتا تو پھر خدا کی محبت جھوم جاتی ہے. پھر وہ اسی دل میں، دل ایک ہے اور اس میں کھربہاں کھڑکیاں ہیں. بس پھر وہ ہر محبت جو لہر بن کے چھوتی ہے کوئی نہ کوئی کھڑکی کھول دیتی ہے خدا تعالیٰ کے وصل کے ساتھ کہ آپ کا اس سے ملن ہوتا رہے. حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں کہ آپ ہر دعا کے بعد فرماتے ہیں تیری محبت کے نام پر اور تیرے دل کے نام پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں بھی ہر دعا کے بعد ایسا ہی کہوں اور کیا اس سے دعا جلدی قبول ہوگی؟ جی ہاں، یورپ میں ہمارے سارے ممبر یہی کہتے ہیں. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. تیرے دل کے نام پر، تیری محبت اور تیرے دل کے نام پر. لیکن کہتے ہیں ان نیم آف یور ہیملی فادر، اے آسمانی والدین، تیرے نام پر، تیری محبت تیرے دل کے نام پر. اس میں ارادہ الہی کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں ایک ایسے عدم میں پہنچا جہاں بھی کچھ تخلیق نہیں ہوا تھا. تو جب میں وہاں پہنچا تو خدا وجد میں تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے دل تیرے نام پر، اے میرے دل تیرے نام پر، اے میرے دل تیرے نام پر. تو وہاں جو راز الہی کھلا وہ یہ تھا کہ یہ ایک نئی رت چلی ہے اب خدا کے پیار کی. کیونکہ جب تک محبت پیدا نہیں کی خدا نے، جب تک زندگی ہی نہیں شروع ہوئی. زندگی جب شروع ہوئی جب محبت نے اپنا وجود لے لیا. اور خدا کی ذات جو ہے وہ محبت الہی سے محاورہ ہے. بعض اوقات انسان کہتے ہیں خدا محبت خدا نہیں. جہاں محبت اپنے نقشے، جہاں محبت اپنی حصے کو بیٹھے اور وجد میں آ جائے
وہاں سے خدا کے نقش پا کی تلاش ہوتی ہے. تو ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ تھا کہ میں خدا واحد ہوں، تیرا والدین. تو ہم یہ کہتے ہیں تیری محبت کے نام پر اے خدا واحد والدین. اور پھر خدا نے کہا یہ مکمل نہیں ہوا، یہ بھی کہہ کہ تیرے دل کے نام پر، کیونکہ خدا نے کہا میں نے تجھ سے اتنی محبت کی اور تو نے مجھے اتنا خوش کیا، وہ ساری نبوتیں پوری ہوئی تجھ پہ جا کے کہ اب میری بادشاہت کا زمانہ جس کا تعلق دل سے ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ٹریڈیشن اس لیے رات کو میں خود بھی کہتا ہوں 2 بجے کی نماز کے بعد، اے خدا واحد، اے میرے والدین، میری محبت، اور اے خدا کے دل، کیونکہ خدا نے یہ کہا مجھے. تو جب میں یہ کہتا ہوں انتظار بھی مختلف ہے لیکن ملتے یہ ایک ہی سنگم پر ہیں، وہ یہ کہ محبت آپ کو خدا کے حضور پہنچا دیتی ہے. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، روزے کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ کیا روزہ ایک روحانی عبادت ہے؟ اس مضمون کو کل میں نے وہ میرا لیکچر سنے کہ جو میں نے کل دیا ہے 2-3 گھنٹے، اس میں روزے کے فائدے بیان کیے. میں نے مختصر یہاں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ روزے سے جو پہلا ہے مضمون پورا ہوتا ہے، جو منزل آتی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے انسانیت کا خیال آتا ہے کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو روزے آدمیت کو انسانیت کی اصل منزل بتاتے ہیں. تو وہ انسان پھر روزے میں 1 مہینے نہیں، پھر سارے سال اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ بھئی میں تو ڈٹ کے کھا پی لیتا ہوں، میرے ہمسائے اور لوگ ان کو نہ پینے کا پانی صاف میسر ہے نہ کھانے، تو وہ ان کی خدمت میں سارا سال جڑ جاتا ہے تاکہ اگلے روزے آئیں تو محبت میں خدا کا شکر ادا کرے کہ رب تو نے مجھے توفیق دی اور مجھے خیال دیا اور مجھے یاد دلایا کہ ان روزوں سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ بھولوں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو جسم کمزور ہوتا ہے روح کو طاقت ملتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر تواتر کے ساتھ یہ روزے محبت میں رکھے جائیں تو جسم کے جو نفس امارہ کے خیالات ہیں برے، یہ اتنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں کہ انسان ان عادتوں، نفس امارہ، برے خیالات سے بہت دور چلا جاتا ہے. اور روحانی ترقی ہوتی ہے جس میں کشف بھی ہے، اس میں ہو جاتا ہے روزوں میں. اور اس میں بڑے فضائل ہیں روح کی ترقی کے جو خدا نے چاہا تو کسی وقت بیان کریں گے. پھر فالتو بکواس سے آدمی بچ جاتا ہے، کیونکہ روزہ لگتا ہے نا تو بیچارہ پھر وہ اکیلا ہو گئے لیٹ بھی جاتا ہے. ہمارے جو ہے مسلم وہ تو لیٹ جاتے ہیں، روزے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے. تو اس میں بہت سے فائدے ہیں. فضولیات، فضول باتوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، فضول بکواس سے بھی جان چھوڑ، بری عادتوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے. جیسے وہ بارشاہ کہتا ہے، وہ بارشاہ یہ آتا نہیں ہو جان دیا پامے کٹے پوری پوری. تو اس روزوں میں پھر یہ چیزوں کا صفایا ہوتا ہے برائیوں کا اور روح ترقی کر جاتی ہے. جی ضرور، بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا انسانی روح میں خدا کا نور آ جانے سے اس شخص کی روحانی ترقی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور
کیا اس شخص کے کردار اور عادات میں بھی فرق آ جاتا ہے؟ پہلے میں آپ یہ بتا دوں کہ نور کا کوئی وجود نہیں ہے. پہلے یہ سمجھا دوں آپ کو میں. جب انسان محبت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور دل و جان سے بے لوث چاہتا ہے خدا کو، تو خدا کی محبت کے بیج پڑتے ہیں انسان کی روح پر، دل کے اوپر. پھر جب وہ بیج پڑتے ہیں محبت الہی کے، تو وہاں سے نور شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. اگر آپ سچائی کی تلاش میں ہیں، سفید نور شروع ہو جاتا ہے. اگر امن کی تلاش میں تھے تو سبز نور شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ محبت الہی کی تلاش میں تھے تو روز تو نہیں، روز کا ایک اور گلاب ہے پنک کلر کا، وہ شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ خدا کی محبت ماں جیسی چاہتے تھے، یعنی کہ وہ مجھے وہ محبت دے دے، گولڈن نور شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ وہ تنہائی، وہ خالی پن، وہ خدا کے غم کو لینا چاہیں تو آسمانی نور تو بہت ہے، انگنت ہے جو شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ نور شروع ہوتے ہیں تو انسان کو انسان کامل کا سفر کراتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو زمینی عادات ہے، جو آپ کے برے خیال، جو آپ کا ظلم، جو آپ کا ہم ظالم بن کے غلط استعمال کر جاتے ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، خود غرض، یہ سب پگھل کر نکل جاتی ہیں، یہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ سے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ نور آپ کو ایک نئی آئیڈینٹی دیتا ہے، شناخت. وہ نئی آئیڈینٹی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کیا ہے روح کی دنیا میں خدا کے ساتھ. ایک نیا اثر دیتا ہے اور ایک نئی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے آپ کو. وہ نور جو ہے وہ پہچان کرواتا ہے کہ آپ کا کتنے نزدیک ہیں یا کتنے دور ہیں. اس نور میں ہی سکون بھی آ جاتا ہے، سکون آپ خرید نہیں سکتے. اس نور میں ہی نہ ختم ہونے والی محبت بھی آ جاتی ہے. اس نور میں ہی قوم و قاں کا آزادی بھی آ جاتی ہے. جتنا نور زیادہ ہوگا اتنی تیز رفتاری سے لائٹنگ ایئر آپ سفر کر جائیں گے یا اس سے زیادہ. تو اس نور کے بے انتہا ایسے موڑ آتے ہیں کہ میں بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا سکتا، کتاب لکھنی پڑے گی. اس لیے میری کتابوں میں ڈھونڈ ان موتیوں کو میری کتابوں میں، تو وہ آپ کو مل جائیں گے. جیسے پھر آپ آسمانی انسان بن جاتے ہیں. جیسے بلعام کا ذکر کرتے ہوئے خدا نے کہا تھا، اس کو نبی بھی بنایا تھا، پھر کہا ہم اسے آسمان کی طرف بلاتے تھے، وہ زمین کی طرف جا گرا. تو بہت سے انبیاء جن کا ذکر نہیں ہوا، خدا نے چاہا تھا کہ انہیں آسمانی بنا دے، یعنی اپنا رنگ و نور دے دے. وہ دنیا کی طرف چلے گئے، مشن کو چھوڑ گئے. تو یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نبی، 25 یا تورات 85 بتاتی ہے، تو 1,48,000 انبیاء میں سے آپ لگا لیں گے 1,47,075 جو ہے نبی، ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا. تو یہ بڑی لمبی اور غم کی داستان ہے. اب بھی کبھی جب آتی ہے پھولوں پہ یہ بہار، نغموں میں اپنے قصہ سناتی ہے بار بار. راتیں تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہار. جو آپ کو نور ملتا جائے گا، آپ خدا کی پوری ترجمانی کریں گے دل کی.
اس کے خیال کی، اس کی محبت کی، اس کے غم کی، اس کا جو دل ٹوٹ چکا ہے انسانوں کو بنا کر، آپ اس کے ترجمان ہو جائیں گے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا آخری سوال ہے جی۔ یہ محترم فرماتے ہیں حضرت زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ شرک کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ کسی اور ہستی سے دعا یا امداد مانگتا ہے اور اس کی مراد پوری بھی ہو جاتی ہے تو کیا یہ شرک ہے؟ اور اگر یہ شرک ہے تو پھر ایسے لوگوں کی دعائیں اور مرادیں پوری کیسے ہو جاتی ہیں؟ کسی کا امیر ہونا یا غریب ہونا یا کسی کی کوئی منتیں پوری ہو جانا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے تو خدا اس سے نفرت کرتا ہے، اگر کوئی خوش ہے تو خدا اس کے نزدیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیائی اسباب ہیں، انہیں دنیا کے ذریعے مانگا جاتا ہے، اور یہ جاہل لوگ اعتقاد لے کر جاتے ہیں پیروں کی طرف، تو کچھ چیزیں حادثاتی طور پہ پوری ہو جاتی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دعاؤں کا اثر ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ ایسا بھی ہوا عیسیٰ کے دور میں کہ جب وہ اس کی بیماری دور ہوئی تو عیسیٰ نے کہا تو اعتقاد کر کے آیا تھا، تیرا ایمان تھا مجھ پر، تو تیرے ایمان نے ہی تجھے یہ تیری منت پوری کر دی، تیری بیماری پوری دور ہو گئی۔ تو یہ اعتقاد کی بات ہے، تو اس سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور دعا کیا ہے۔ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ تو خدا کو ایک کہے اور اپنی ہستی کو نہ مٹا سکے خدا کے حضور، یعنی وہی دنیا، وہی پرانے خیالات، وہی تیرا اپنا نفسانی نفس، وہی تیرا نفس ہمارا، وہی تیری دنیا تیرے ساتھ چلے، تو نے خدا کا مذاق اڑایا، نے خدا کو دکھ دیا، تکلیف دی، کیونکہ جس کو نے ایک کہا اور اپنی پانڈ اٹھا کر چلتا رہا تو پھر تو دو ہے، ایک خدا ہو گیا، ایک تیری دنیا ہو گئی۔ اسی بات پہ باجدید بستامی کی واقعہ ہے کہ وہ جب گئے تو دیکھا کعبہ کے اینٹ روڑے کا کعبہ بنا ہوتا، کہا یہ تو میں بنا لیتا اپنی، جہاں سے میں آیا ہوں ایران سے۔ پھر اگلی دفعہ گئے تو دیکھا کہ کعبے پہ نور بیٹھا ہوا ہے، کہا ابھی آدھی توحید مکمل ہوئی ہے۔ پھر تیسری دفعہ گئے تو دیکھا کہ کعبہ غائب ہے، نور بیٹھا ہوا ہے، تو کہا اب میرا شرک دور ہوا۔ تب خدا نے آواز دے کے کہا اے با یزید، وہ مٹی گارے کا جو کعبہ تھا وہ بھی ٹھیک تھا، پھر جو آدھا تو نے نور دیکھا آدھا کعبہ، وہ بھی کوئی بات نہیں۔ اب یہ تو آیا تو دیکھا کہ یہاں پہ پورا نور بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو نے سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ تو مجھے ایک کر کے اپنی آنکھ سے، ابھی تو ہم دو ہیں، ایک کہاں ہوئے؟ تب باجدید تڑپ گئے۔ وہ یہی تو مضمون چلتا ہے، فنا کا مضمون ہی یہی ہے کہ میں ایک ایسے عدم میں پہنچ جاؤں میری ہستی نہ رہے۔ ہستی تو رہتی ہے لیکن میں اپنا انکار کر دوں، پھر خدا اسے ایک نئی بقا، نئی شناخت دیتا ہے۔ اب دعا کیا چیز ہے؟ اب دعا یہ ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ دعا ہے، وہ عیسیٰ ابن زکریا مانگتے تھے، اے خدا تیری منشا پوری ہو جائے اس زمین پر جیسے کہ آسمانوں پر تھی منشا پوری ہو گئی آن میں والا جنتو میں۔ تو منشا کے اندر خدا کی یہ آ جاتا ہے کہ میں خدا کی قدر و قیمت جان جاؤں،
میں خدا کا ایک ایسا شیشہ بن جاؤں جس میں وہ دیکھے تو اپنے آپ کو دیکھے. میں خدا کا ارمان پورا کر دوں. اور اگر میں ایک بوند روح ہوں تو خدا کے محبت کے سمندر میں ایسا گروں کہ پہلے تو ایک بوند تھی، جب وہ بارش کی بوند سمندر میں گری تو خود بھی سمندر بن گئی. تو اس دعا کے بعد عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کوئی اور دعا ہی نہیں ہے، سب کچھ مانگ لیا ہم نے اس کو مانگ کے. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں بھول جاؤ، وہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. Seek the will of God, everything will be yours. بس خدا کے ارمان پورا کر کہ وہ اپنا محل تیرے دل میں بنائے. سب چیزیں جو ہیں پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سبھی تیرے پیچھے آ جائیں گی. تو یہ دعا ہے. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، اس سوال و جواب کی تقریب میں آپ کی اس روحانی رہنمائی کا اور اس قیمتی وقت کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ممنون ہیں اور ہمارے تمام ممبران کے اور ہماری ایڈمن ٹیم کے ہمراہ پیغمبر خدا سورج خان صاحب کے، جنہوں نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی. اگلے ہفتے معینہ وقت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے حضور کی خدمت میں سوال و جواب کے ساتھ. آپ سب پر خدا کی سلامتی. وہ سب اہل دل جن کے دل تڑپتے ہیں خدا کے لیے، جن کی نیندوں میں باوجود تھکاوٹ کے نیندوں میں بھی بیداری ہے، اور اٹھ اٹھ کر دل بھی دھڑکتا ہے تو اٹھ اٹھ کر دیکھتے ہیں شاید خدا کی ذات آئی ہو کہ اے دل تیری آہوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے، جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ آئیں، یہ دل بتاتا ہے کہ کوئی سید روح پھر کوئی تڑپ کے آئی ہے اپنے خالق سے ملنے کے لیے. تو آپ سب کا بھی اہل دل شکر ادا کرتا ہوں. ہمارے نبی سورج اور اطہر صاحب، ویسے تو یورپ میں بھی سب ملا کے 51 نبی بنتے ہیں ابھی تک جو خدا سے ہم کلامی کی، پایا، دیکھا، محبت پائی. سب کا شکر ادا کرتا ہوں. خدا حافظ.